ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان اپولوجیٹک مسلم. سر آپ کا استقبال ہے. جی سر بتائیں. سر مسلم ہیں آپ؟ جی جی. کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے سر؟ جی اہل اللہ سر. اچھا یعنی اہل الحدیث ہے آپ. جی. اچھا تو متا کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ متا جو تھا وہ شروعات میں اسلام سے پہلے ایک پریکٹس چل رہی تھی جس پہ جب تک کی پروہیبیشن نہیں آ گیا تب تک اس سے لوگوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا. اور کیونکہ اجماع جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر ایکسپٹ کیا جاتا ہے. تو اجماع یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو لے کر دنیاوی معاملات میں کسی چیز پہ حد نہیں لگا دیتا ہے تب تک یہ رائٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے پروہیبیشن لگایا جائے. اور پھر دنیا میں جو ذرائع ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اپنے مفادات کے لیے. اچھا میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ متا کو اچھا سمجھتے ہیں یا گندی چیز سمجھتے ہیں؟ جی فاربیڈن ہوا ہے تو اس میں اس کی خرابی دیکھ کر ہی فاربیڈن ہوا ہے. تو آپ اس کو گندی چیز سمجھتے ہیں نا, کیوں گندا سمجھتے ہیں اس کو؟ جی اگر آپ اس کو گندی چیز سمجھتے ہیں, خراب چیز سمجھتے ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہے یہ بتا دیجئے. جی کیونکہ اس کو اللہ نے فاربیڈن کیا ہے. بھائی اللہ نے اچھا اللہ نے کدھر قرآن میں کیا ہے؟ جی اللہ نے حدیث میں قرآن میں کیا کیا ہے کیا؟ حدیث میں کیا ہے. جہاں اچھا سے ٹھیک. پرمیسبلٹی آئی ہے وہیں سے اس کو فاربیڈن ہونا بھی آیا ہے. نہیں اچھا سر مجھے یہ قرآن سے بتائیے. آیا ہے, پرمیسبلٹی قرآن سے جی آئی ہے. قرآن پیش کریں. سر آپ نے بھی ہماری پہلی ڈسکشن نہیں سنی تھی؟ نہیں انہوں نے جو کہا وہ کہا, آپ قرآن پیش کریں. اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ کچھ اور کہا. سر آپ کون سے والے سن رہی ہیں؟ دیکھیے انہوں نے جو کہا وہ کہا. آپ پہلے چوائس ہیں. ہم دیکھیں بڑی مہذب طریقے سے ایک سیویلائز ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کوآپریٹ کریں گے تو بڑی سیویلائز ڈسکشن ہو سکتی ہے. ان اپولوجیٹک مسلم صاحب, ہم آپ کے ساتھ بڑے ہی عزت احترام کے ساتھ ہی بات کریں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایڈم یہ اہل حدیث ہے. آپ بات میری دیکھیں ساحل بھائی سائڈ لے رہا ہوں, تھوڑا رک بھائی جائیے نا. ایک چیز بس کہنا چاہیں گے, سن لیجئے. دیکھیں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, جو اہل الحدیث کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے, پہلی چیز آپ نے سنی ہوگی کہ ہم تقلید نہیں کرتے. اگر تقلید آپ جانتے ہو پتہ ہے مجھے. ہم جو ہیں وہ کسی کے بھی قول سے, اگر وہ غیر نبی کا قول ہے تو اس سے ہم بری ہیں, جب تک کہ وہ نبی کا قول نہیں, ہم اس سے بری ہیں. اچھا صحابہ کا قول نہیں لیتے آپ لوگ؟ جی اہل الاثر کا مطلب ہی وہی ہوا. تو پھر آپ نے ابھی ایک قید صرف رسول اللہ تک لگائی تھی, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ صحابہ کا قول لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ نہیں اہل الاثر کا مطلب ہی وہی ہوا. صحابہ سے مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ اگر کسی چیز کی پرمیسبلٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے تو وہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, کیونکہ ہمارے پاس اصول ہے. سنیں الصحابۃ کلھم عدول, کہ صحابہ کی عدالت جو ہے وہ پوری طریقے سے مقبول ہے. یہ ہمارے پاس اصول ہے. جی اچھا تو ہم جو ہیں وہ ایک سیٹ ہمارا اصول ہے, اصول ہمارے بدلتے نہیں. ٹھیک ہے اس حساب سے. اچھا ایڈم آپ قرآن سے بتا سکتے ہو ان کو تو آیت پیش کرو. جی یہ سر آپ کے سامنے آیت آنے لگی ہے. جی ایک سیکنڈ. یہ جناب آپ کے پاس آیت ہے, بتائیے سر. جی بتائیں. جی سر اب آپ بتائیے سر, آیت آپ کے سامنے کیا کہہ رہی ہے آیت؟ جی آپ بتائیں اس میں متا کہاں ہے؟ یہ سر فمستمتعوا, کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا ٹرانسلیشن
تو کیا ہے یہ لفظ؟ تو آپ یہ بتائیں نا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہاں اس کا ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا یا آپ کے علماء دین بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں کہ کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن. میں وہی پوچھ رہا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا یا آپ کے علماء دین بتائیں گے؟ اس کا ٹرانسلیشن کس نے جو ہے متا کیا ہے یہ بتائیں. ہاں یہ بات ہوئی نا، اب آپ صحیح ہے. سٹارٹ کرتے ہیں سر آپ کے سب سے پرانے محدث سے، تبری سے. جی وہ اس کو فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. دوسرے سیکشن میں جی اس کے اوپر جاتے ہیں. کیا کرتا ہے یہ دیکھیے سب جگہ ہے. میں ذرا آسانی کے لیے آپ کو ڈائریکٹ اسی پہ فہذا المتع، یہ دیکھیں سر آپ کے سامنے کیا کہ فما استمتعتم جو ہے بیہی منہم الی الاجل، ہاں ٹھیک ہے. فہذا المتع الرجال ینکح الامرات. جی سر تو اس کی کس نے اس کیا کی تھا میننگ بتائیں متا کہاں ہے؟ سر؟ یہ اتنا بڑا بڑا متا کس کا ہے؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ فہذا which means دیکھیں عربک جس کا مطلب ہے کی لینگویج ہاذا المتا. اس تبری سے فرما رہے مراد ہیں، متا ہے، لکھا تو ہے نا جناب. اتنا بڑا بڑا لکھا ہے. نہیں تو عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی روٹ میننگز ہوتی ہیں. ایک ورڈ ہاں جی کی جو روٹ ہے وہ میننگ کئی آگے کی ڈیفائن میننگ کر ہوتی دیا، آگے ڈیفائن کر دیا. الرجال ہے. ینکح الامرا بشرط الی الرجال المسمی، سارا ڈیفائن کر کیا دیا. عمرہ کیا پڑھا آپ نے؟ المرآت ایک ہوں بندے کا ایک بندی کے ساتھ. اب روٹ ہوں ورڈ نکال لیں. اور تو ایک بندی کا ایک بندی کے ساتھ کیا؟ پلیجر، ہوں پلیجر پلیجر پلیجر. کہاں؟ فہذا یار آپ یعنی سامنے دیکھ کے مکھی کھا رہے ہیں. ساحل بھائی آپ بات کریں، میں نہیں کروں گا، سوری میں نے اچھا دکھا دیا یہ کیا ہے. سامنے کیا لکھا ہے جناب؟ لکھا کیا ہے پڑھ دے اور اس کا معنی بتا دے. نہیں یہ بتائیں کہ اس آیت میں متا جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ بتاتی. یہ سامنے کیا لکھا ہے آپ کے، جب آپ کو تفسیر بتائی جا رہی ہے تبری کی، اس میں کیا لکھا ہے آپ پڑھے تو صحیح. اس میں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں تفسیر کی بات آئیں گے تو تفسیر میں کافی سارے واقعات جو ہیں وہ تو یہ آ جاتے ابھی ہیں. کیا لکھا ہے سنیں سامنے یہ تو بتاؤ. سنیں تفسیر میں جو ہے وہ کافی سارے واقعات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. مین اچھا سمپل یہ لکھا کیا ہے کہہ وہ تو رہے بتاؤ، ہیں لکھا کیا ہے؟ کہ لکھا کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے ایسا کہاں لکھا ہے کہ متا کو پرمٹ آپ نے کیا ابھی گیا بولا تھا جمہور کا، جب جمہور کو آپ مانتے ہیں. آپ نے ابھی کہا ہم جمہور کو مانیں گے، رائٹ؟ جی جمہور کو مانتے ہیں آپ نے ابھی جی بولا تھا. ابن عباس کو مانتے ہیں آپ نے ابھی بولا تھا. یہ تفسیر القرطبی آپ کے سامنے، جی یہ ابن کیا کہہ رہی عباس ہے؟ کی بات کریں. یار سنیں ابن صبر کریں، ابن عباس کی بات ہی نکالنے کو تفسیر قرطبی نے لکھا ہے عباس کے بارے میں. مسئلہ ہے تو قرطبی سے لڑنا. سر اسکرین دکھائیے پلیز. اب قرطبی کیا لکھ رہے ہیں اسی آیت کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح المتع اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے نکاح شرعی ہو، وہ ولی اور گواہ ہو، ان کی موجودگی میں نکاح المتع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جمہور کے علماء نے کہا ہے، جمہور آپ نے کہا تھا جمہور اجماع، جمہور کے علماء نے کہا ہے نکاح المتع ابتدائی اسلام میں جائز تھا. اسی آیت کی تفسیر میں لے کے آ رہے ہیں. اسی آیت کے کس وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابی اور حضرت ابن خبیر فما استمتعتم، یہ وہی ورڈ جو کہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسی آیت کا جو میں شروع سے دکھایا، بیہی منہم، ٹھیک ہے. پھر نبی کریم نے اسے منع فرما دیا تھا. ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے آپ کو قرطبی بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ کو تبری بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ کو تبری بھی یہی فرما رہے ہیں. صبر کریں ابھی آپ. اور اب آپ کو میں ابن کثیر دکھاتا ہوں کہ ابن کثیر بھی یہی فرما رہے ہیں. سر دکھائیے گا اسکرین ایک دفعہ. پھر ابن کثیر فرما رہے ہیں، یہ ابن کثیر ہے، یہ آیت نکاح المتع کی بابت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن جمہور کے برخلاف اس کا بہترین فیصلہ بخاری اور مسلم کی حضرت علی والی روایت کرتی ہے، جس میں غیر خیبر کے دن نکاح متع اور گھریلو گدوں کی گوشت سے منع فرمایا. دیٹس سیپریٹ تھنگ. لیکن یہ آیت تو نازل ہوئی نا، یہ آیت متع کے لیے نازل ہوئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد نے اس کو کینسل کر دیا تھا. اوکے لیکن آیت نازل ہوئی نا، یہ آیت ہے نا قرآن میں، سارے لوگ ایگری کر رہے ہیں، جمہور ایگری کر رہا ہے.
Who are you to deny that? پہلے تو مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ بول سکتے ہیں. ہاں جی, پہلے بتائیے آپ کون ہے جو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم بول سکتے ہیں کہ آپ کیپ لگائیں گے ہماری ورڈنگز پر. بولنے کی اجازت ہے؟ ہاں ہاں بولیے نا, بولیے, آپ اپنی بات رکھیے. بات دیکھیے, یا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یا سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں. بات میں نے سمپل سی یہ بولی تھی کہ اس آیت میں کس جگہ پر یہ ہے کہ نکاح, ارے یہ متاح کو جو ہے وہ پرمٹ کیا گیا. سمپل سی یہ بات تھی. پھر آگے آپ نے تفسیر نکال کے شروع کر دی. تو تفسیر میں آپ کو بتا دیں جتنی بھی چیزیں اس آیات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ متاح بھی جو ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, تو وہاں پہ اس چیز کا جو ہے وہ ذکر ہے. مگر کیا یہ آیت جو ہے وہ یہ یہاں پہ یہ امر ہے کہ جاؤ تم متاح کرو. سمپل سا کوشچن ہے. جی سر, آپ کو ابھی دکھا دیا, آپ کے تمام محدث اگری کر رہے ہیں. آگے چلیں. جی, تو اس چیز کو میں نے ریویو کیا نا. کیا ریویو کیا؟ کیا کہ ریویو جب کیا؟ تفسیر کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں بھائی سارے اگری کر رہے ہیں نا, آپ کون ہیں ڈس اگری کرنے والے؟ یا تو مجھے دکھائیں کون سا محدث کہہ رہا ہے. سر سنیں, آپ سنیں, اب آپ کی باری ہے. کون سا محدث ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں متع نہیں ہے؟ پلیز وہ محدث لے کے ہیں میرے پاس. دیکھیں, متع جو ہے سر آپ نہیں, اب آپ مجھے وہ محدث دکھائیں گے. بولنے دیں گے آپ؟ سر ایک سیکنڈ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی کوشچن. آپ لیکچر دے لیں, سن لیں, آپ لیکچر دے لیں. یہاں پہ چلنے نہیں آئے ہیں حضرت نہیں, آپ کو ہمارے حساب سے آپ کل کہیں گے یہ نکال کے دکھاؤ تو ہم وہ نکال کے دکھانا شروع ہو جائیں گے. بھائی جان آپ کو دکھانا ہے پروف کرنے کے لیے اپنا پوائنٹ. میں نے اپنا پوائنٹ پروف کر دیا, اٹس ناؤ یور ٹرن. ساحل صاحب نے سمجھایا میں کیا کہہ رہا ہوں. جو چیز پروف کرنی وہ ہم کر دیں گے. تو کریں نا, میری بات سنیے. جس چیز سے ہم لائبل ہیں وہ ہم کر دیں گے. مگر آپ یہ کریں گے کہ آن ڈیمانڈ آپ کو وہی چیز دکھائی جائے تو وہ ہم کرنے کے لائبل نہیں. اچھا اناپولوجیٹک مسلم صاحب, مجھے یہ بتائیے, ابھی ہم نے آپ کو 3 تفاسیر سے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس سے مراد متع سے لیا ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس کوئی مفسر ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی جنہوں نے اس سے مراد متع لیا ہے وہ غلط ہے, یہاں متع مراد نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ہے, حوالہ ہے تو ہاں بولیے, نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے بات سمپل سی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم نے صرف یہ مانگا تھا کہ اس آیت میں آپ امر دکھائیں متع کا, اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کی جو بات تھی کہ جو مفسرین ہیں انہوں نے جو باتوں کا ذکر کیا تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ متع جو ہے اس سے ایک ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے, ایک ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے. وہاں پہ امر نہیں ہے, ایک ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے. امر کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ ریلیٹڈ ہے نا بھائی, ادھر ہے نا متع ہے نا ادھر. سنیں, آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں جو ہے, آپ کا پہلا کلیم یہ تھا کہ قرآن میں کہا گیا, قرآن میں نکاح کا حکم دیا گیا. یہ بنتا ہے ان کا کام, یہ آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں متع کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. دکھا دیا. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ حکم دکھائیں. امر کی بات ہو رہی ہے, امر آپ یہاں پہ دکھا دیں بھائی. حکم کی بات, متع جو ہے وہ نکاح سے ہی ریلیٹڈ ایک ایسپیکٹ ہے, کیونکہ میرج اور ٹیمپریری. بات سنیں, جب میرج کی بات ہو رہی ہے تو میرج کے ساتھ ساتھ ٹیمپریری میرج کی بھی بات ہوگی. مگر یہاں پر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم جا کر متع کرو. لیکن متع قرآن میں اجازت مل گئی نا, اجازت مل گئی آپ کے مطابق, اجازت ہے کہاں؟ دیکھیں قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ جا کے کرو, لیکن قرآن اجازت تو دے رہا ہے نا. اجازت دے رہا ہے, اجازت تو اس کا اصول اور ضابطہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب تک اجازت دے رہا ہے ہاں یا نہ تو بولو نا پہلے. جب تک کسی چیز کی ممانعت نہیں آ جاتی ہے تب تک وہ ان چیزوں کو حرام نہیں کرتا. ایگری کر گئے آپ کہ قرآن متع کی اجازت دے رہا ہے, رائٹ جی؟ آپ ایگری کر کے کہ ہاں قرآن اجازت دے رہا ہے متع کی, کریکٹ؟ قرآن نہ اجازت دے رہا ہے نہ اس سے روک رہا ہے. تو بھائی اجازت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں اجازت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر اگر روک نہیں رہا ہے تو جب روک نہیں رہا ہے تو دنیاوی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از پرمیسبل انٹل اٹ از ہے نا. پھر قرآن کے حساب سے
बाई डिफॉल्ट फिर دنیاوی معاملات میں سیدھا سیدھا اصول ہے کہ کوئی بھی چیز تب تک حلال ہوتی ہے جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے. تو اسی اصول کے دائرے میں قرآن کے حساب سے متع الاؤڈ ہے کیا نہیں ہے, اجازت ہے کیا نہیں ہے؟ جی اس سمے تو حرام ہے متع. ابھی کی بات نہیں کر رہے بھائی, جب جائز تھا تبھی جائز تھا کہ نہیں تھا قرآن کی روح سے؟ جی قرآن نے نہیں کہا تھا کہ یہ چیز تم جا کر کرو یا پھر یہ چیز تمہیں کرنی چاہیے. نہ قرآن نے اس کو ریکمینڈ کیا نہ اس سے فاربٹ کیا. لیکن یہ ابھی آپ کے 6 علماء نے ریکمینڈ کیا کہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے. ایک منٹ ایڈم تھوڑا سا رک جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں چلو اسی اصول کے حساب سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو چیز کو منع نہ کرے, حرام نہ کرے, تو وہ جائز ہے, تو اسی روح سے قرآن کے حساب سے جائز ہوا کہ نہیں ہوا متع؟ تو جب قرآن کسی چیز کی نہیں دے رہا ہے اجازت, تو اس کا مطلب ہے وہ بائی ڈیفالٹ جائز ہے. اس کو قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ جا کے تم کرو. قرآن سے جائز تھا نا, جب تک بائی ڈیفالٹ کسی چیز کا جائز ہونا اور آپ اس کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں, آپ کے پیش کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن نے اس کو پرمیسیبل کیا. تو پرمیسیبل ہے نا, وہ چیز جو ہے وہ سوسائٹی میں نہیں تھی, قرآن نے اس کو لا کے رکھ دیا. میرے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کے حساب سے ہی, کیونکہ قرآن اس کو منع نہیں کر رہا ہے, اس حساب سے وہ پرمیسیبل ہوا نا متع. دیکھیں اب اگر اگزامپل کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ لوگ ادھر بھاگتے ہو. ایگزامپل اسی لیے ابھی تک میں نے آپ کو ابھی تک ایگزامپل نہیں دیا. آپ کے منہ سے اتنا نہیں نکل رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس میں حرام نہیں ہے تو قرآن کے حساب سے وہ جائز ہے. یہ نہیں نکل پا رہا ہے کیونکہ آپ سوچ رہے ہو کہ لوگ سوچیں گے یار میں نے غلط بات کر دی. یہ بتائیں, اگر یہ دکھاؤں کہ حدیث کی روح سے رک جائیں اب میں اگر آپ کو یہ دکھاؤں, اب اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں ڈرگ سے ریلیٹڈ ایکٹ بننے سے پہلے کیا انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ ڈرگس کو جو ہے وہ سپلائی کرواتی ہوگی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ انڈین اسٹیٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے. اگر محمد صاحب کے لسن اگر حدیث کی روح سے محمد صاحب آپ کو کہہ رہے ہوں کہ قرآن میں اجازت ہو گئی ہے, کیا کریں گے؟ اگر میں آپ کو حدیث دکھاؤں کہ آپ کے پیارے نبی بول رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے اجازت ہے, تو کیا کریں گے؟ دکھائیں پہلے نہیں, اگر دکھا دوں تو کیا کریں گے؟ پہلے دکھائیں کیا مطلب؟ شرط ہے پہلے دکھانے کی, پھر تاکہ جلیبی آپ کو بتانے کے لیے نہیں ملے. میں نے کہا اگر آپ کے نبی بتا رہے ہوں ایگزیکٹلی کہ قرآن میں اس چیز کی پرمیسیبلٹی ہے, کیا کریں گے؟ آپ پہلے دکھائیں نا, ہے تو دکھائیں. ونس اگین میں نے سر دیکھیں, میں نے کہا اگر میں دکھا دوں تو کیا کریں گے, دیٹس دا کوسچن. آپ پہلے دکھائیں نا بھائی, مان لوں گا, بولو. ہٹا دو. میں ان کی کسی خیالی چیز پر جو ہے وہ کیوں ایک افرمیشن سر آپ کلیم دیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ کی جو خیالی چیز ہے اس پہ افرمیشن کیوں دوں؟ میری خیالی چیز پہ میں نے کہا میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں, اسکرین پہ ہے, میں سے اسکرول کرنا سامنے آ جائے گی. تو دکھائیے. اب مجھے بتائیں کہ اگر میں دکھا دوں کیا کریں گے؟ پہلے دکھائیں نا, وہ اس کی بات بعد میں دیکھی جائے. 5600 لوگ دیکھ رہے ہیں. نئی جلیبی سنیے گا ان کی. یہ دیکھیے آپ کے پاس جلیبی نمبر 5 آنے لگی ہے. Narrated by Abdullah, we used to participate in the holy war carried on by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we had no women. ہمارے پاس کوئی عورتیں نہیں تھیں with us. So we said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, shall we castrate ourselves, کیا ہم اپنے balls کاٹ دیں؟ But the Prophet forbade us. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, and therefore allow us to marry women temporarily. اور انہوں نے ہمیں متع کی اجازت دی by giving her a garment. And he recited Quran. کیا ریسائٹ کیا قرآن؟ سر ذرا قرآن کی آیت پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا, کیا پڑھیں ذرا, آپ پڑھیں آپ کے سامنے ذرا. آدھی میں نے پڑھی, باقی آپ پڑھیں. نہیں سائڈ سے پڑھنے ذرا, عربی آتی ہے اس کو کہ نہیں. یہ ذرا آدھی آیت آپ پڑھیں, میں نے آدھی پڑھی ہے. آپ پڑھیں نا, میں نے پڑھی ہے آدھی, ذرا آپ پڑھ کے دکھائیں. ہم پڑھ دیں گے. سر میں ذرا آپ کا نالج دیکھنا چاہ رہا ہوں کتنا ہے, آپ ریسائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں, پڑھیں ذرا. تو میں آپ کو کیوں دکھاؤں نالج؟ ایسا بھی ارے لوگوں کو پتا چلے گا نا یار, پڑھ کے سنا دو نا. اگر تو لوگوں کو پتا چل کے کیا چلے گا,
کیا یار ہوگا اس سے؟ کیوں ضد کیوں کرتے ہو یار؟ آپ آئے ہیں, آپ کو 6,000 لوگ تقریباً دیکھ رہے ہیں, ضد والی کیا میں بات نے ہے اس آپ میں؟ کو بول دیا, اس بندے سے اور بات کر کے کوئی مطلب نہیں ہے, نہیں یہ ہر چیز کو ڈینائی کر رہا ہے. ہٹا نہیں دو نہیں, آپ. ٹھیک ہے, ہم ان کو موقع دیں گے, ایسا نہیں ہے مسعود, جو بھی آتا ہے ہم موقع دیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ضد والی کیا بات ہے, جو ہے وہ مانو نہ ہے. یہاں پہ لکھا ہے, آیت آپ پڑھ دیجئے نا, کیا رسول اللہ نے کون سی آیت کا حوالہ دیا؟ یا ایھا الذین آمنو, آگے کیا ہے؟ آپ پڑھیں نا, دلیل آپ پیش کر رہے ہیں. Sir, he یار can't مطلب آپ even کو read نہیں, Arabic. اور یہ یہاں پہ نہیں, آ کے ہمیں قرآن کی آیتیں, حدیثیں, تفسیریں سب کہہ رہا غلط ہے, اور یہ عربی پڑھ بھی نہیں سکتا. ساحل صاحب, یہ پروف ہوا ہے اچھا یہاں پہ. ایک منٹ, ان اپولوجیٹک ٹھیک مسلم ہے, صاحب, آپ ٹھیک ہے, آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھے. نہیں, ایک منٹ, دیکھیے, نہیں, جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھے. ارے بھائی میری بات سنو, ان اپولوجیٹک مسلم صاحب, لیٹس بی آنےسٹ. آپ کو عربی جی, پڑھنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو ہم آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے. اگر آتی ہے تو ہاں بول جی دیجئے, آتی ہے, تاکہ پھر ہم ہاں آتی ہے, آتی ہے. آتی ہے. تو کون سی آیت کا حوالہ رسول اللہ نے دیا اس حدیث میں؟ جی تو آپ پڑھیں نا کون سی آیت ہے. مطلب آپ یار, چلو میں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اس آیت کا رسول اللہ نے حوالہ دیا ہے. ہاں تو ابھی دیا نا انہوں نے حوالہ, وہی تو آئٹم آپ کو بول رہا تھا. جی تو آپ جب سے منع کر رہے تھے, لیکن حدیث سے ثابت ہو گیا. جی تو اس سے پہلے میں کچھ اور بول رہا تھا. آپ چینج, اب آپ چینج ہو گئے. میں نے جو شروعات میں اصول بتایا تھا وہ کیا تھا؟ شروعات میں اصول کیا تھا؟ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ متا جو ہے وہ میں نے جو قرآن سے دنیاوی لحاظ سے کسی چیز کے فاربیڈن ہونے کا جو اصول بتایا تھا وہ کیا تھا؟ بھائی تو یہی ہوا نا, ابھی اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا نا کہ متا قرآن سے ثابت ہے. متا قرآن سے ثابت نہیں ہے, جو چیزیں ارے یار ایک منٹ, حدیث تھوڑا اوپر کرو ایڈم, حدیث اوپر کرو. نہیں یار, اب یار پھر بھی ابھی ٹائم لگانا ہے اس کے ساتھ تم نے یار. ساحل سیریسلی دیکھیں بات اچھا چلو آگے بڑھتے یار, آگے بڑھتے. ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن سے ثابت ہے متا. اب یہ بتائیے کہ یہ لیگل پروسٹیٹیوشن رسول اللہ نے کیوں الاؤ کیا تھا؟ جی یہ لیگل پروسٹیٹیوشن نہیں ہے کسی کو 3 دن کے لیے خرید لینا, یعنی اس کو جو ہے وہ اس کا پیسہ دینا, 3 دن کے لیے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا. تو پروسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے شروعات میں نے 2-3 لائن بولی تھی, اس لائن پہ اگر آپ غور کر لیں تو اس ڈسکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر اس لائن کو آپ غور سے سنیں. کیا میں نے یہ بولا تھا کہ کوئی بھی چیز, جو چیز پہلے سے دنیاوی طور پہ اویلیبل ہے, وہ تب تک فاربیڈن نہیں ہوگی جب تک اللہ اس کو فاربیڈن نہ کر دے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیگل پروسٹیٹیوشن تھا, لیگل نہیں ساحل صاحب رکے, پھر لیگل نہیں, اس کا مطلب ہے پھر انلیگل پروسٹیٹیوشن بھی اس وقت جائز تھی, اللہ نے فاربیڈ نہیں کیا تھا. تو پھر پروسٹیٹیوشن ہی جائز تھی, تو نبی پاک اور ان کے صحابیوں نے پروسٹیٹیوشن کی نہیں کی. کیسے نہیں کی؟ کیونکہ دیکھیں متا میں کیا کرنا ہوتا ہے, متا میں آپ کو کوئی کفیل وکیل نہیں چاہیے, لیکن آپ نے نکاح کی ایجاب و قبول کرنی ہے. اس کا مطلب ہے نکاح کا ایجاب و قبول کرنے کے لیے یہ اسلامک ہونا ضروری ہے, شرط. اس کا مطلب ہے نبی نے ایک خاص کنڈیشنز دی تھی, ان کنڈیشنز کے اوپر ہوتا تھا, ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ اٹ از ناٹ لیگل پروسٹیٹیوشن, اٹ از پروسٹیٹیوشن. تو کیا حضرت ابو بکر کی بیٹی نے پروسٹیٹیوشن پرفارم کی تھی یا متا پرفارم کیا تھا, یہ بتائیے. دیکھیں اس چیز کو, آپ جس چیز کو بار بار پروسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں, پہلی بات جس چیز پہ آپ میرج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, نہیں میں کر ہی نہیں رہا, میں کر ہی نہیں, میں تو پروسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے بھی شروعات میں اسٹریم میں ٹیمپریری میرج بولا, میں نے کہا ہے میں نے پروسٹیٹیوشن کا لفظ بولا ہے, جو میں پڑھ رہا تھا ادھر لکھا ہوا ٹیمپریری میرج, لیکن اصل میں نے تو پروسٹیٹیوشن کا لفظ یوز کیا ہے. جس بندے سے ڈسکشن ہو گئی تھی تو اس سے آپ نے ٹیمپریری میرج بولا. تو ٹیمپریری میرج کے لیے میرج ہونا ضروری ہے, رائٹ؟ جی ٹیمپریری میرج میں میرج کا ہونا ضروری ہے, رائٹ؟ جی جب آپ کسی چیز کو ٹیمپریری میرج بول رہے, میرج کا آپ ورڈ خود کے منہ سے جب میرج ہونا ضروری ہے نا, میرج ہونے میں ایجاب و قبول ضروری ہے نا. جی ایجاب و قبول ضروری ہے نا میرج میں. جی اوکے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو ایجاب و قبول ہے اسلامک نہیں ہوتا تھا نا, کیونکہ یہ لوگ تو سارے مشرک تھے.
काफिर थे, मुनकर थे, बुत परस्त थे, तो इजाबो कबूल ऐसे तो नहीं ना होता था, वो उनके बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट होता था, अपना कॉन्ट्रैक्ट होता था। अब ये जो निकाहुल मुता है, निकाहुल मुता की शर्तें क्या है जरा बताइएगा। अरब के अंदर निकाहुल मुता की शर्तें क्या हैं बताइएगा प्लीज। जो चीज फॉरबिडन हो गई तो उनकी शर्तें भाईजान उसकी शर्तें क्या हैं बताइएगा ताकि पता लगे आपको कि ये इस्लामिक है, प्लीज बताइए शर्तें। जब इस्लाम ने जो चीज फॉरबिडन कर दी है तो उस चीज की शराइत पे जो है वक्त बर्बाद करने से फायदा क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त ने अपनी बेटी की करवाई थी, हजरत अबू बकर की बेटी ने ये मुता करवाया था, करवाया था किसने? हजरत अबू बकर की बेटी ने मुता करवाया था। बेटी का नाम बोलेंगे? अस्मा। तो मुता करवाया था तो ओके साहिल साहब आपका हुआ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ये आपके आई कांट स्पीक विद हिम एनीमोर। हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए अनअपोलोजेटिक मुस्लिम साहब, आप ये कह रहे हैं कि पहले वो चीज चलती थी, मतलब कोई पहले गलत चीज चलती थी तो रसूलुल्लाह उसकी परमिशन देंगे? देखें, जब तक अल्लाह किसी चीज को हराम नहीं करता है तब तक वो हराम अरे नहीं। भाई सिंपल सा अल्लाह ने हराम नहीं किया तो मतलब तब तक के लिए सब, अगर प्रोस्टिट्यूशन अल्लाह ने हराम नहीं किया तो रसूलुल्लाह और सहाबा उस चीज में खराबी में भी इन्वॉल्व होंगे क्या? उस चीज में खराबी थी, इसी वजह से उस चीज को फॉरबिड किया गया। किसी चीज के फॉरबिड होने का मतलब है कि उस चीज के अंदर खराबी थी। एक मिनट, अगर खराबी थी तो रसूलुल्लाह ने अलाउ क्यों किया? देखिए, क्योंकि नबी पर ये नहीं है कि नबी अपनी तरफ से कोई चीज हराम कर दे, वो अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ने अलाउ किया ना, फिर किस चीज को हराम करता है, किस चीज को नहीं करता। नबी जब अल्लाह ने उस चीज अलाउ किया था ना, रसूलुल्लाह ने परमिशन दी है। जब कोई चीज फॉरबिड होती है तो उसका मतलब होता है कि वो उससे पहले से हो रही है। मेरे भाई आप क्वेश्चन समझ रहे हो? जब किसी ने आके सवाल किया तो रसूलुल्लाह को पहले अल्लाह से चेक करना चाहिए था कि भाई ये हलाल काम है हराम काम है। रसूलुल्लाह ने तो सीधा डायरेक्टली अलाउ कर दिया कि भाई जाओ जाके 3 दिन के लिए जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करो, एक कपड़ा दे दो। जी, तो इस ऐसे देखें तो ऐसे बाकी चीजों में शराब का केस हो गया या बाकी भी केस हो गया, उसमें भी सेम चीज थी। डायरेक्टली कोई चीज जो थी वो फॉरबिडन नहीं की गई, स्टेजेस में और धीरे ये खुद क्यों इन्वॉल्व हुए? मेरा सवाल बुनियादी ये है कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन में ये खुद क्यों इन्वॉल्व हुए? देखें, जिस चीज को पहली बात आप लीगल प्रोस्टिट्यूशन बोल रहे हैं, पहली बात तो वो टेम्परेरी मैरिज थी और बाद में फॉरबिडन हो गई टेम्परेरी मैरिज। भाई लीगल प्रोस्टिट्यूशन देखिए, सुनिए बताइए, लीगल प्रोस्टिट्यूशन में क्यों नहीं बोले, उसकी मुझे वजह बता दे। लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों नहीं बोलूं मैं, वजह बता दे। देखिए, अगर आप इस तरीके से फिर अगर आप चीजों को प्रोस्टिट्यूशन बोलने लगे तो फिर उस तरीके से जो एक्चुअल निकाह हुआ या फिर कोई भी रिलीजन में कोई भी वेडिंग हो गई, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्टिट्यूशन हो गया। नहीं, उसमें उसको प्रोस्टिट्यूशन इसके लिए नहीं कहेंगे, जो नॉर्मल मैरिज होता है उसमें आप जो है कोई यानी कोई ये टर्म नहीं होता है कि 2 साल ही मैं आपके पास रखूंगा, उसके हम साथ में रहेंगे, उसके बाद हमारी मैरिज टूट जाएगी, तो फिर वो लाइफ टर्म के लिए प्रोस्टिट्यूशन हो गया ना। कर नहीं सकते वो लाइफ टर्म के लिए एक औरत से प्रोस्टिट्यूशन हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, नहीं हुआ ना भाई।